درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ ذو الجلال والاکرام کا بے پایاں فضل و احسان ہے ہم پر کہ کلمہ توحید کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ روئے زمین پہ بہت ساری چیزیں انسان کے لیے حوصلہ، تقویت، کامیابی اور طاقت کا باعث ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مسلم اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کا عقیدہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کے طاقت فراہم کرنے والی، حوصلہ دینے والی اور دل کو مضبوط کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی عقیدے پر ہم زندہ ہیں اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں جب تک زندگی ہمارے مقدر میں لکھی ہے اللہ اسی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے۔ اسی عقیدے پر مرنا عظمت اور سعادت کی دلیل ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام جب بھی موت سے ہمکنار کرے، عقیدہ توحید بغیر کسی آمیزش اور ملاوٹ کے خالص عقیدہ توحید پہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں موت سے ہمکنار کرے۔ یہ کلمہ طیبہ میں انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں اسی مبارک کلمے کی نسبت سے عرض کروں گا، بالخصوص اس تناظر میں مارچ کا مہینہ اہل پاکستان کے لیے اس اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے بڑوں نے اسی مہینہ کی 23 تاریخ کو لاہور کے تب کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی، ایک الگ وطن کی قرارداد جس کی بنیاد و اساس یہی کلمہ لا الہ الا اللہ قرار پایا۔ نظریہ پاکستان کے عنوان پہ بحث گاہے بگاہے چلتی رہتی ہے، اس پہ تذکرے، تبصرے، تجزیے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دانشوروں کا، بدزبان دانشوروں کا ایک طبقہ وہ بھی موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں کسی نظریے کی سرے سے کوئی حاجت اور ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہم پہلے ہندوستان میں تھے، متحدہ ہندوستان میں، تب بھی ٹھیک تھے، اور اب یہ لکیر کھینچ لی گئی اور ایک خطہ زمین پاکستان کے نام پہ وجود پذیر ہوا۔ ہم یہاں ہیں تو یہاں بھی ٹھیک ہیں، اور میرے خیال میں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ جو جانور ہوتا ہے اس کی غرض چارہ کھانے سے ہے، وہ اس کے کھونٹے سے بندھا ہے کہ اس کے کھونٹے سے بندھا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ سوچتا انسان ہے کہ میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، اس کی بنیاد و اساس کیا ہے، مجھے اس کا نتیجہ کیا ملے گا، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں میرے اس کام کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جن کی زندگی کا مطمع نگاہ، ساری تگ و تاز اور جستجو کا مرکز و محور صرف روپیہ پیسہ جمع کرنا ہے، وہ بارڈر کے اس پار ہوں یا اس پار ہوں، انہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو کسی نظریہ حیات پہ زندگی بسر کرتے ہیں، جو کسی مضبوط عقیدے کے مطابق زندہ رہنے کی آرزو اور امنگ رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو گہری نگاہ سے جانچتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا احسان اور فضل ہے، ہم عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں، اور ہم اس عقیدے کو کسی کا انفرادی عمل، پرسنل میٹر قرار دے کے اس کی تحقیر نہیں کرتے، اسے ڈی ویلیو نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں
دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور عالمگیر سچائی یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ساری کائنات اسی عقیدہ توحید کے پنپنے کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر آپ عقیدہ توحید پہ نہیں ہیں تو آپ کی زندگی ایک بیکار زندگی ہے، آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ جن کے پاس کوئی نظریہ حیات نہیں ہے، جو ہماری توحید سے نا آشنا ہیں، جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں پیدا کس لیے کیا گیا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی معرفت نہیں رکھتے، قیامت کے دن کے قائم ہونے پر کوئی یقین نہیں ہے، جنت کا لالچ ان کی طبیعتوں میں موجود نہیں ہے، جہنم سے خوف وہ کبھی محسوس نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے کبھی محنت اور جستجو نہیں کرتے، اس کی ملاقات کا کوئی اشتیاق نہیں ہے، اس کی رؤیت اور دیدار کا کوئی ذوق ان کی طبیعتوں میں نہیں ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اصل، جانور کہنا یہ تو شاید جانوروں کی توہین ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس لیے کہ جانور بھی اپنے رب کو جانتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کے حقوق کو سمجھتے ہیں، باوجود اس بات کے کہ وہ جانور ہیں، وہ آزادی عمل میں وہ اختیارات نہیں رکھتے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کیے ہیں۔ اس کے گلے میں نکیل آپ نے ڈالی ہوئی ہے، اس نکیل کو کھونٹے سے آپ نے باندھا ہوا ہے، اس کی ناک میں رسی آپ نے پہنائی ہوئی ہے، وہ تو پابند ہیں آپ کے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے حقیقی مالک کو بھی جانتے ہیں، اپنے عارضی مجازی مالک کو بھی جانتے ہیں، اور دونوں کے حقوق ادا کرنے کی اپنے تئیں پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہر صبح و شام اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کوئی جانور روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیحات بیان نہ کرتا ہو۔ یہ بدقسمتی انسان پہ مسلط ہو گئی، یہ حرمہ نصیبی انسانوں کے مقدر میں ٹھہری۔ یہ بدقسمت ہیں جو ایک نظریہ عقیدہ توحید کا عظیم الشان نظریہ اسے چھوڑ کے ایک جانور سے یا جانور سے بدتر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ محض پیٹ ان کی ساری جستجو کا مرکز نگاہ ہے، اس سے آگے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اس عظیم الشان عقیدے کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس دنیا کے وسائل کتنے ہیں؟ شاید یہ چیزیں دنیا داروں میں ڈسکس ہوتی ہوں، آپ کا عقیدہ کتنا اچھا ہے، آپ کے اعمال کتنے اچھے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کے لیے آپ کی خدمات کیا ہیں، اللہ کے ہاں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ آپ بہت بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، سیاسی جماعتوں میں آپ کی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، دنیا میں آپ کی شہرت تعارف بہت اچھا ہے، ہاں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوگا، ایک خاص کمیونٹی میں، خاص سوچ کے حامل لوگوں میں، لیکن اگر آپ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں، اس نظریے کے ساتھ آپ والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ کا وہ مخلصانہ تعلق موجود ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کو آپ سے مطلوب ہے، تو یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا کی محفلیں کیا اوقات اور حیثیت رکھتی ہیں، ایسا خوش نصیب اللہ ذوالجلال والاکرام اسے فرشتوں کی مجلس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی سفارش کے سعادت کون پائے گا، آپ کی سفارش کس کے حق میں کی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ او بنفسہ، جس بندے نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہہ دیا، قیامت کے دن میں محمد اس کے حق میں سفارش کروں گا، اور اللہ کے نبی جس کے حق میں سفارش کریں گے اللہ ذوالجلال والاکرام اسے کبھی جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنا دے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، طبیعت اچھی نہیں ہے میری، آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور میرے ساتھ چلیں۔
سچی بات ہے آپ کی طبع نازک کا احساس نہ ہوتا تو میں آج شاید جمعہ پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، میں کسی اور سے کہہ دیتا کہ آپ خطبہ دیں، لیکن آپ چونکہ اداس بھی جلدی ہو جاتے ہیں، جب میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں آپ پرواہ نہیں کرتے، جب میں نہیں ہوتا تو آپ اداس ہوتے ہیں۔ چلیں توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا بنفسہ، اس کے دل میں کسی اور کا وہم و گمان نہیں ہے، وہ زندگی اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، دنیا کے زر و جواہر کے جمع کرنے کے لیے، اس جھوٹی عزت شہرت کے لیے، ایوان اقتدار میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اس کو اتار دو اور اس کو لے آؤ، اس قسم کی گندی سیاست میں اپنے شب و روز ضائع نہیں کرتا، اپنی صلاحیتیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کے لیے صرف کرتا ہے، اس کی جبین نیاز خالصتاً کائنات کے خلاق کے سامنے جھکتی ہے، وہ صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے اپنی زبان پہ رکھتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں عزت محسوس کرتا ہے، اس کے سامنے جھکنے میں، عاجز منکسر ہونے میں اپنے لیے معراج زندگی سمجھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے انسانوں کو دنیا میں عظمتیں دیتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اس انسان کے حق میں میری سفارش کی سعادت لکھے گا جو اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑا رہا زندگی بھر۔